بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب خان ایک نئی واردات کا پلان ملنے کے بعد اپنے مشن پر رواں دواں تھا۔ رستے میں اس کی بائیک رک گئی اور دیکھنے پر معلوم ہوا کہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ ارباب خان نے بائیک کو ہاتھ میں پکڑا، اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک پیٹرول پمپ تھا۔ ارباب خان کی نظر پڑتے ہی پمپ کی طرف قدم تیزی سے بڑھتے گئے۔ جو کام اسے سونپا گیا تھا وہ اسی کام کے لیے ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ پمپ کے قریب پہنچتے ہی ارباب خان نے لڑکے سے پیٹرول ڈلوایا، جو کہ لڑکے نے مقدار میں کچھ زیادہ ڈال دیا تھا۔ یہاں پر پیسے دیتے وقت ارباب خان اور لڑکے میں تکرار ہو گئی۔ غلطی ارباب خان کی ہی تھی، کیونکہ ایک نقاب پوش لبوں سے آواز بہت مدھم نکلتی ہے، جس کی وجہ سے شور میں شاید لڑکے کو کچھ زیادہ سمجھ نہ آئی ہوگی۔ سلمان کو چند ہی دن ہوئے تھے، وہ اس پمپ پر ملازم لگا تھا۔ تکرار بڑھنے پر دو سینئر بوائز ان دونوں کے پاس آئے اور معاملہ ٹھنڈا کیا۔ کچھ دیر اور گزری تو شاید ارباب خان اپنا ریوالور نکال کر سلمان کو اڑا دیتا۔ معاملہ کچھ زیادہ تو نہ تھا، کچھ پیسے ہی تھے، وہ زیادہ دے بات ختم کرتا۔ سلمان نے معذرت بھی کر لی، لیکن ارباب خان کے فولادی بدن کی گرم جوشی میں آ چکی تھی اور اب اس کے دماغ میں انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ بات کچھ یوں ہوئی کہ سلمان نے بھی ارباب خان کی باتوں کا جواب کچھ گرمی سے دیا، جس کی وجہ سے ارباب خان نے اپنی شان میں توہین سمجھی۔ سینئر بوائز کے کہنے پر ارباب خان وہاں سے روانہ ہو گیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن بعد سلمان کی طبیعت خراب ہوئی اور بخار نے آن گھیرا، جس کی وجہ سے پمپ سے چھٹی کرنی پڑی۔ ارباب خان اپنے مشن پر کام کرنے کے لیے کالے گودام کی طرف جا رہا تھا اور اب اس کے دماغ میں سلمان کا چہرہ بار بار گھومتا رہا اور اس سے بدلہ لینے کی آگ زور سے اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ کالے گودام میں پہنچتے ہی اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر گاڑی اسلحے سے فل کی۔ مکمل طور پر تمام چیزیں گن کر لسٹ جیب میں ڈال کر اپنے استاد کو فون کر دیا۔ استاد، مال تیار ہے، تم ایڈریس بتاؤ۔ ارباب نے فون پر استاد سے آگ کی پلاننگ مانگی۔ ہاں، اب اس گاڑی کا اشرف بھولے کے ذریعے میرے خفیہ گودام میں بھیج دو۔ تمہاری محنت وہاں اس گودام میں ایک بریف کیس میں پڑی ہوئی ہے، جو کہ تم وہاں جا کر لے لینا۔ اتنا کہہ کر استاد نے فون بند کیا اور ارباب اپنے ساتھیوں کو بائیک پر سوار کر کے واپس اڈے پر جانے کا حکم دے کر خود اس گاڑی پر اشرف بھولے کے ہمراہ استاد کے خفیہ گودام کی طرف چلا گیا۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ شہر سے 6 گھنٹے کی دوری پر استاد کا دوسرا گودام واقع تھا اور راستہ کافی خطرناک، اور راستے میں 3 پولیس کی چوکیاں بھی آتی تھیں۔ ارباب ایسے خطروں کا کھلاڑی تھا، وہ ایسے خطرات کو آسانی سے عبور کرنا جانتا تھا۔ گاڑی میں رکھے اسلحے کی پیکنگ کارٹن میں کی گئی تھی، یعنی کارٹن کے بڑے تھیلے اور اس کے درمیان اسلحہ رکھا گیا تھا تاکہ چیکنگ کے دوران پولیس کی نظروں میں صرف کارٹن ہی آئے اور اس کے اندر موجود اصل مال ان کی نظروں سے اوچل ہی رہے، اور پھر چند پیسوں کی خاطر ہمارے محافظ بک بھی تو جایا کرتے ہیں۔ کچھ خاص شک نہ ہو، آخری چوکی پر کھڑا سپاہی کچھ زیادہ ہی سر پھرا سا لگ رہا تھا۔ کافی خوش مزاج آدمی تھا۔ ارباب نے اسے چند نوٹوں کی خوشبو سنگھائی تو اس نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور گاڑی آگے کو بڑھ گئی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، سردی بھی زوروں پر تھی۔ تھر تھر کانپتا جسم سردی کی شدت کو برداشت کرنے سے قاصر تھا، لیکن گاڑیوں کے شیشے مکمل طور پر بند کیے گئے تھے۔ سورج کی ننھی شفق ایک نئی کروٹ بدل چکی تھی
اور رفتہ رفتہ سحر اپنا آپ منوانے کو تیار ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ کے راز جو رات کے اندھیروں میں پردہ اوڑھے تھے، سحر کی بے رحم آمد نے ان رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا اور قدرت کی بے شمار نعمتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سفر ابھی 1 گھنٹے اور باقی تھا۔ استاد کمانڈو کا فون پھر سے آیا اور ارباب کی غنودگی پر قاتلانہ حملہ کر گیا۔ جی استاد، حکم، ارباب نے کانپتے ہونٹوں سے کہا۔ ارباب خان کچھ بکھلایا ہوا بھی تھا، رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ تھا۔ ہاں، کہاں تک پہنچے؟ جلدی جاؤ، وہاں میری ایک پارٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جی استاد، بس 1 گھنٹہ اور، ارباب خان نے چونکتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد خفیہ گودام کے سامنے جا کر گاڑی کا ہارن دیا، فوراً گیٹ کھل گیا۔ گاڑی گودام کے سامنے اندر داخل ہوئی اور سامنے کی چند لوگ اسے آتا دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہیں ارباب خان کی آمد کا ہی انتظار تھا۔ ارباب خان نے گاڑی سے قدم ابھی باہر ہی رکھے تھے کہ استاد کمانڈو کا فون پھر سے آ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کو وہ چیزیں دے دو جن کی یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں، باقی تمام تہہ خانے کے گودام میں رکھ کر اپنا بریف کیس لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ ارباب نے جی استاد جو حکم یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب نظر ان آدمیوں پر ڈالی، ان کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی۔ وہ لسٹ اشرف بھولے نے پکڑی اور میرے اشارے پر تمام سامان گاڑی سے نکال کر ان کے سپرد کر دیا۔ 2 کروڑ کا سامان ان آدمیوں کے سپرد کرنے کے بعد باقی سامان گودام میں بنے ہوئے تہہ خانے کے اندر رکھ دیا۔ گودام کے کمرہ نمبر 4 میں بیڈ روم تھا۔ اس کی سیف میں پڑا بریف کیس ارباب خان کی محنت تھی۔ اس نے وہ بریف کیس لیا اور وہاں سے واپس اپنے شہر لوٹ آیا۔ 50 لاکھ کا مال ابھی ارباب خان نے اور اس گودام میں پہنچایا تھا، جس کی پلاننگ کے لیے کمانڈو استاد نے اسے 1 ماہ بعد رابطہ کا کہا۔ شہر لوٹتے ہی ارباب خان نے چند آدمیوں کو تیار کیا اور بڑی گاڑیوں پر اسی پیٹرول پمپ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پمپ کے تمام عملے کو پکڑ لیا گیا۔ آفس میں پڑا 30 لاکھ کا کیش لوٹا اور دفتر کا سارا فرنیچر بھی توڑ ڈالا۔ تمام اسٹاف کو لے کر گاڑی میں باندھ دیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ قسمت اچھی تھی، سلمان اس دن بھی اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث چھٹی پر تھا۔ سارے سٹاف کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی اور ہاتھ بھی باندھ دیے گئے۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ کمانڈو کے پاس جا کر یہ گاڑیاں رکیں۔ موقع پر موجود لوگوں نے ایسی گاڑیاں، ایسی وردیاں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ نہ تو یہ پولیس تھی، نہ ہی رینجر کے لوگ تھے۔ پھر یہ کون سی فوج تھی؟ عجیب قسم کی وردیاں اور ان وردیوں میں ملبوس یہ نوجوان لگتے تو سپاہی تھے۔ سلمان کو خبر ہوئی تو اس کے والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کا بیٹا آج گھر پر ہی تھا۔ ان کو باقی عملے کی گمشدگی کا بے حد افسوس تھا۔ وہ ان کی خیریت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ارباب خان نے کمانڈو سے کہا، استاد یہ میرے مجرم ہیں، ان کو کڑی سزا دو۔ استاد کمانڈو نے مسکرا کر کہا، واہ شہزادے، تیرے مجرم ہیں، لے پھر ان کو ایسی سزا دوں گا کہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ کمانڈو نے پاس کھڑے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو الٹا لٹکا دو اور ان پر گرم پانی انڈیلتے رہو، اور ہاں ان کی زبردست ڈنڈ سروس بھی کرواؤ، ہمارا شہزادہ خوش ہو جائے۔ ارباب خان مسکرایا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن ایک بات کا غم تھا کہ سلمان ان میں شامل نہیں تھا۔ 10 دن کی سزا کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن سب کی حالت ان بے جان جسموں کی سی تھی۔ ایک بڑی گاڑی میں سب کو بے رحمی سے پھینک کر واپس شہر کی مین سڑک کنارے چھوڑ کر گاڑی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ ارباب خان کا اب سلمان کی
تلاش تھی اور اپنی مدد آپ کے تحت شہریوں نے اسٹاف کو ہسپتال پہنچایا۔ ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک تھی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے اور باقی افراد کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی۔ چند روز بعد خبروں میں معلوم ہوا کہ اسی پارٹی کے ایک اور پمپ پر پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا اور اب سارا گروپ حوالات کی ہوا کھا رہا ہے۔ ارباب خان کی گرفتاری کی خبر سن کر سلمان بہت خوش ہوا اور تھانے جا کر اس نے یہ بیان درج کروایا کہ اس نے ہی ہمارے پمپ پر حملہ کروایا تھا، یہی اصل مجرم ہے۔ سلمان کے بیان دینے پر ارباب خان کی کافی دھلائی کی گئی اور اس سے تفتیش کے دوران معلوم ہوا ارباب خان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ غربت و افلاس کی اس قدر انتہا تھی کہ مشکل سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ارباب خان کا اصل نام محمد بشیر تھا۔ بی اے کے بعد نوکری کی بہت تلاش کی مگر ہر طرف سے نا امیدی ہوئی۔ اپنی انا کا قتل کرنے کے بعد اس نے ایک چائے کے کھوکھے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں کمانڈو گروپ کے بندے چائے پینے آتے تھے۔ ارباب خان اکثر ان کی باتیں سنتا تھا۔ اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا کیوں نہ ان لوگوں سے کسی بڑی نوکری کی بات چلائی جائے۔ ایک روز ارباب نے چائے دیتے ہوئے کمانڈو گروپ کے آدمیوں سے یہ درخواست پیش کر دی کہ وہ نوکری لینا چاہتا ہے۔ اس کی تعلیم بی اے ہے۔ کمانڈو گروپ نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں ایسی نوکری دلواتے ہیں کہ لاکھوں میں کھیلو گے۔ ارباب کی طبیعت میں لالچ آ گیا اور وہ ان کے ساتھ چل دیا۔ ان آدمیوں نے ارباب کی ملاقات کمانڈو سے کروائی اور پھر یوں اس کا سلسلہ چل پڑا۔ وہ جرائم کی دنیا میں 25 سال کا تجربہ رکھتا ہے۔ ارباب نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ کمانڈو کے خاص آدمی میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی ایک بوڑھی ماں اور بیوی بچے بھی ہیں۔ 6 بچوں کا وہ باپ تھا جن کا پیٹ پالنے کے لیے وہ اس کام میں پڑ گیا۔ لالچ بڑھتا گیا تو جرائم کے خطروں سے ڈرنا بھی بھول گیا۔ اس کے خلاف بہت سے کیس مختلف تھانوں میں درج تھے۔ اس کی بہت دھلائی کی گئی تھی۔ آخر کار برے کاموں کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ پورے کمانڈو گروپ کو بدترین سزاؤں سے نوازا گیا اور عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ پمپ کے عملے میں مرنے والوں میں سے ایک لڑکا عمران جس کے پیچھے کمانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک ماں اور بہن تھی جو کہ اب بے سہارا ہو چکی تھیں۔ یہ غربت و افلاس ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ غریب تو شاید سب ہی ہیں۔ اس جہاں میں کوئی رشتوں کی دولت سے محروم ہے، کوئی دولت سے۔ ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہے۔ آج کل کے جدید دور میں تو صرف پیسے کو سلام ہے۔ تعلیم کو دیکھا نہیں جاتا۔ فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے بھی ڈگریاں کس کام کی۔ انصاف تو بکتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ جو پیسہ دکھا جائے وہ بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے اور جو غریب ہو وہ کبھی پکوڑے لگا کر، کبھی چائے کا کھوکھا لگا کر، تو کبھی سڑکوں پر غبارے بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ارباب کی تعلیم بھی اس کے کسی کام نہ آئی۔ یہ غریب ہی ہے جو انسان کو دہشت گرد غربت ہی ہے جو انسان کو دہشت گرد بنا دیتی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ امیر ہے یا غریب، پیسہ چاہیے اور اس پیسے کی خاطر انسان ہر حد پار کر جاتا ہے۔ پھر جہاں یہ کمانڈو بیٹھے ہیں وہ انسان کو جنت کے خواب دکھلا کر بہکاتے ہیں جس سے انسان کی دنیا ہی کیا آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ غریب کا خاتمہ خوشحال ملک حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ باقی رہی بات دہشت گردی کی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جیسے عناصر ہوں تو شر پسندی ہی ہوگی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین، اور ملک پاکستان کے کونے کونے کی حفاظت فرمائے۔ ہماری نوجوان نسل کے
ذہن میں دین اسلام کو سیکھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی سوچ پیدا فرمائے۔ آمین۔ اس ملک سے غربت و افلاس کا خاتمہ کر دے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔